بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بستی سے جب روانہ ہوئیں تو ان کے ساتھ ان کا شیرخوار بیٹا اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تمام خواتین سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں، کیونکہ آپ کا خچر نہایت لاغر اور کمزور تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور لاغر بوڑھی اونٹنی تھی جو نہایت سست رفتاری سے چلتی تھی، جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھیں۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں سب سے آخر میں داخل ہوئیں۔ مکہ کا دستور تھا کہ ان کے ہاں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ان بچوں کو دیہات سے آنے والی خواتین کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ دیہات میں بہترین طریقہ سے بچے کی نشو و نما ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جہاں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کا علم ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی ہیں کہ یتیم بچے کے گھر سے مال و دولت کم ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی اور جاتی رہیں۔ کسی نے بھی آپ کو دودھ پلانا پسند نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے کہ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آنا تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ سب سے آخر میں مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور کوئی بچہ بھی باقی نہیں بچا سوائے ایک یتیم بچے کے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بات سخت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں جبکہ باقی سب عورتیں بچے لے کر جائیں۔ یہ مجھے طعنے دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو ہی لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد المطلب کے گھر گئیں۔ عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ پھر آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانسوں کے ساتھ مشک سی خوشبو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ جو ہی آپ نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کی مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی۔ بچے کو لیے میں قافلے میں آ گئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا مگر آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا۔ دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت شریفہ رہی کہ آپ ہمیشہ دائیں طرف سے ہی دودھ پیتے اور بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ میرے ہمراہ تھے۔ خچر اتنی تیز رفتاری سے چلنے لگا کہ تمام قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میرے قافلے کی باقی خواتین حیرانگی سے مخاطب ہوئیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اتنا تیز رفتار کیسے ہو گیا؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا کہ بے شک یہ وہی خچر ہے، خدا کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنی سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہ ہوتا تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور مشکل سے نکلتا تھا۔
ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دھویا تو ہمارے گھر کے تمام برتن بھر گئے۔ ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی کیونکہ ان کی بکریاں بدستور کم دودھ دے رہی تھیں۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے پھرنے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف گفتگو کرنے لگے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کو اپنے گھر میں لے کر آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جہاں سے مشک کی خوشبو نہ آتی تھی۔ اس طرح سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریف ہے اور اسی کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال ہو گئی تو ہم آپ کو لیے آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر میں بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھ چکے تھے اور خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ ماجدہ سے بات کی اور یوں کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہ اس پر مکہ کی بیماریاں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے آپ کی والدہ سے بارہا اصرار کیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئیں اور ہم پھر آپ کو اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا: امی جان کیا بات ہے؟ دن میں میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے متعلق دریافت کیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کے بعد گھر لوٹتے ہیں۔ یہ جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش پاس جاتے اور واپس آتے۔ ایک دن میرے بچے نہایت خوفزدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے کہ امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ رنگت زرد ہو رہی تھی، مگر یہ کیفیت سینہ چاک ہونے کی تکلیف کے سبب نہیں تھی بلکہ فرشتوں کو دیکھنے کے سبب تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی آئے تھے جو سفید لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ وہی ہے، دوسرے نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے اور مجھے پکڑ کر لٹا دیا اور پھر میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی تو انہوں نے اسے نکال کر باہر پھینکا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی۔ وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اس بارے میں ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور انسان کے بدن میں شیطان یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم آپ کو لیے گھر آئے۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔